یہ بھی ایک اچھا سوال ہے کہ جب ہم نے کسی بھی راوی کی طرف جانا ہے تو ہم کتابیں اٹھائیں، وہ پڑھتے جائیں. یہ فقہا اور کچھ لوگ فقہا بنے، مولانا بنے، پھر لوگ ان کی طرف جا کے پوچھیں. یہ سسٹم ہی سارا ختم ہو جانا چاہیے. اس سوال کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو راوی بیان کرتا ہے وہ بالکل سچ اور حق بیان کرتا ہے. لہٰذا ہم کسی بھی راوی کی طرف چلے جائیں گے تو وہ درست ہو جائے گا. حالانکہ اگر ہم دیکھیں، غور کریں کہ ہر راوی صحیح بیان نہیں کرتا. راوی تو کیا ہے، ایک بات کو بیان کرنے والا کہ جس نے رٹا لگایا امام کی بات کا. جس طریقے سے ہمارے نزدیک ہر حافظ قرآن معتبر نہیں ہے، ہر قاری قرآن معتبر نہیں ہے، اسی طریقے سے ہر راوی روایت بھی کیا معتبر نہیں ہے. اس کی بھی بہت ساری شرائط ہیں اور ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کرتے. نہج البلاغہ کی طرف جاتے ہیں، مولا امیر علیہ السلام کے کلام کو ہم کیا ہے نقل کرتے ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام یہ بیان کر رہے تھے کہ لوگوں کے پاس جو روایات ہیں، ہماری اخبار ہیں، ان میں اختلاف موجود ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جس طریقے سے توضیح المسائل ایک بڑے مرتب طریقے سے لکھی گئی ہے، اسی طریقے سے امام علیہ السلام کی کوئی روایت کی کتاب ہے، وہ بھی شروع سے لے کر طہارت کے مسائل سے لے کر میراث تک بڑی ترتیب کے ساتھ اور بغیر کسی اختلافی بات کے لکھی گئی ہے. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی آپ حدیث کی کتاب اٹھاتے ہیں اس میں اختلاف موجود ہے روایات میں. بہترین. اور یہ خود معصوم کے زمانے میں تھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ نیا اختلاف پیدا ہوا. خود مولا امیر علیہ السلام رسول خدا کا زمانہ ہے موجود ہے، وہاں پہ اختلاف موجود تھا. اور یہ مفتی جعفر مرحوم عالی اللہ مقامہ، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے ترجمہ کے مطابق خطبہ نمبر 208 بنتا ہے. خطبہ نمبر 208 ہے کہ جس میں امام علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو اخبار ہیں اس میں جو اختلاف موجود ہے، اس کی کیا وجہ ہے. مولانا نے اس خطبے کی ابتدا یوں فرمائی کہ ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابہا و حفظا و وہما، کہ لوگوں کے ہاتھ میں جتنی بھی احادیث ہیں اس میں حق بھی ہے، باطل بھی ہے، سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، عمومی باتیں بھی ہیں، استثنائی باتیں بھی ہیں، پختہ باتیں بھی ہیں، متشابہ باتیں بھی ہیں. کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو راویوں کو حفظ تھیں، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو راویوں نے خیال اور وہم کیا تھا وہ بھی شامل ہو چکی ہیں. اور پھر فرمایا، مولانا نے کہا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ لقد کذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی عہدہ، کہ خود رسول کے عہد اور خود رسول کے زمانے میں لوگوں نے رسول خدا کے اوپر جھوٹ باندھنا شروع کر دیا. حتی قام خطیباً، یہاں تک کہ ایک دفعہ رسول خدا خطیب بن کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بھی میرے اوپر جھوٹ بولے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی یہ جھوٹ کا جو سلسلہ ہے یہ کب سے شروع ہو گیا؟ خود پیغمبر اسلام کی زندگی میں شروع ہو چکا تھا یہ سلسلہ. اور پھر مولانا نے ایک قاعدہ کلیہ دیا، اصول دیا. مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ انما اتاک بالحدیث اربعۃ رجال لیس لہم خامس، کہ آپ کے پاس جو حدیث لے کر آنے والے ہیں وہ 4 قسم کے افراد ہیں. یعنی 4 قسم کے راوی ہیں، 5واں کوئی قسم موجود نہیں ہے. پہلی قسم کیا ہے؟ منافقین کی ہے کہ رجل منافق، کہ ایک راوی ایسا ہے کہ جو منافق ہے، مظہر للایمان متصنع بالاسلام، ایمان کا اظہار کرنے والا ہے، ظاہری طور پہ اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے، حالانکہ حقیقت میں کیا ہے؟ لا یتعصم ولا یتحرج یکذب علی رسول اللہ متعمدا، اسے کوئی حرج نہیں ہے، اسے کوئی گناہ فیل نہیں ہوتا کہ وہ رسول خدا پہ جان بوجھ کے کیا جھوٹ بولتا ہے. پھر مولانا نے فرمایا کہ فلو علم الناس انہ منافق کاذب لم یقبلوا منہ، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ راوی منافق ہے، یہ راوی کاذب ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، تو لوگ اس سے نہ لیتے بات. وَلَمْ يُصَدِّقُوا قَوْلَهُ، اور اس کی کسی حدیث کی تصدیق تک نہ کرتے. لیکن ہوا کیا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. وَلَكِنَّهُمْ قَالُوا صَاحِبُ رسول اللہ سَمِعَ مِنْهُ وَلَقِفَ عَنْهُ فَيَأْخُذُونَ بِقَوْلِهِ، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ صاحب رسول اللہ، یہ تو رسول خدا کا صحابی ہے، انہی سے سنتا تھا، لہٰذا یہ جھوٹ کیسے بولے گا. تو یہ پہلی قسم ہوگی کہ ہم نے پہچاننا ہے کہ کیا یہ کاذب تو نہیں ہے. منافقون کی کیا ہے پہلی قسم. دوسری قسم کیا ہے کہ جو غلطی کرنے والے ہیں، خاطئون. وَرَجُلٌ سَمِعَ مِن رسول اللہ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ عَلَى وَجْهِهِ، کہ ایک ایسا راوی بھی ہے کہ جس نے رسول خدا سے حدیث سنی لیکن لم يحفظه علی وجهه، اس کو مکمل طور پہ یاد نہیں رکھ سکا. فواہمہ، اسے وہم ہو گیا اس حدیث میں. ولم یتعمد کاذبا، اور اس نے جان بوجھ کے کیا جھوٹ نہیں بولا، بھول گیا تھا، وہم ہو گیا سے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا کیا ہے لوگوں کے کہ انا سمعتہ من رسول اللہ، کہ میں نے رسول خدا سے اس طریقے سے سنا ہے.
پھر مولا فرماتے ہیں کہ فَلَوْ عَالِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهِمَ فِيهِ، اگر مسلمانوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ تو بھول رہا ہے، اس کو تو وہم کا شکار ہو گیا ہے، یہ تو حفظ کر ہی نہیں پایا، تو لم يقبلوا منہ، تو لوگ اس سے بھی کیا حدیث لینا چھوڑ دیتے. دو ہو گئے. تیسرا فرمایا کہ ایک ہے اہل شبہ افراد ہیں، یعنی شبہ ہو جاتا ہے. وَرَجُلٌ ثَالِثٌ سَمِعَ مِن رسول اللہ شَيْئًا يَأْمُرُ بِهِ، کہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جس نے رسول خدا سے ایک ایسی حدیث سنی کہ جس میں رسول خدا حکم دے رہے تھے. ثُمَّ إِنَّهُ نَهَا عَنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، پھر ہوا کیا کہ بعد میں رسول خدا نے اس کو منع کر دیا، یعنی پہلے حکم دیا ناسخ، پہلے حکم دیا یعنی وہ منسوخ بن گئی، بعد میں جب اسے منع کر دیا تو وہ ناسخ آ گیا بعد میں. تو اس بندے نے کیا ہے بعد میں سنا ہی نہیں اس بات کو. یا او سامعہ ینہا عن شیء، یا اس نے سنا کہ رسول خدا کسی بات سے منع فرما رہے تھے اور بعد میں کیا ہے کچھ اجازت دے دی کسی مورد میں، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا. فحافظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ، محفوظ اس سے جو منسوخ تھا وہ تو یاد رہ گیا لیکن ناسخ کو کیا یہ بھول گیا. اب یہ بندہ کیا ہے لوگوں کو وہی منسوخ بتا رہے. تو امام مولا کیا فرماتے ہیں کہ لو علم المسلمون اذا سمعوا منه انه منسوخ لرفضوه، اگر مسلمانوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ جو روایت نقل کر رہا ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، اس کے کچھ استثنائی مورد آ چکے ہیں، تو لوگ اس راوی سے حدیث لینا بھی چھوڑ دیتے. تو یہ کتنی قسمیں ہو گئی؟ پہلی منافقوں کی ہو گئی، دوسرے غلطی کرنے والے ہیں، اور تیسرے کیا ہے کہ جن کو شبہ ہو گیا، پتہ نہیں چلا کہ بعد میں کیا اس کو ناسخ آ گیا، بعد میں اس کا کوئی خاص آ گیا. چوتھی قسم ہے کہ وآخر و رابع، اور آخری قسم جو ہے وہ چوتھی ہے کہ لم یکذب علی اللہ ولا علی رسولہ، کہ جو نہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں نہ رسول خدا پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور مبغض للکذب خوف من اللہ، کہ یہ جھوٹ سے ایسے نفرت کرتے ہیں کہ گویا کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور اللہ کے رسول کی عظمت ہے. ولم یہم، یہ ایسے راوی ہیں کہ جنہیں وہم بھی نہیں ہوتا، بل حافظ ما سمع علی وجہی، بلکہ یہ روایت کے پورے حافظ ہیں، اسی طریقے سے حافظ ہیں کہ جیسے انہوں نے سنا ہے. فجاء به علی ما سمعه لم یزد فیہ ولم یقصد ولم ینقص فهو حافظ ناسخ فعمل به، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ناسخ کون سا ہے، اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا. وعارف الخاص والعام والمحکم والمتشابہ فوضع كل شيء موضعه، یہ وہ راوی ایسا ہے کہ جسے یہ بھی پتہ ہے کہ کون سی حدیث عام ہے، کون سی خاص ہے، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، اور یہ ہر حدیث کو اس کے مقام پہ رکھ کے روایت کرنے والا ہے. یعنی چوتھی قسم راوی کی ایسی ہے کہ جسے سارا پتہ ہے کہ کون سی روایت عام ہے، کون سی خاص ہے، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے. تو یہ وہ راوی ہے کہ جس کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں کہ اس سے حکم لینا ہے. تو اگر ہم پہلے سوال کی گفتگو کو مکمل کریں کہ ہر راوی سے آپ نے چیز نہیں لینی، بلکہ مولا نے 4 راوی بتائے جن میں سے 3 کو کیا شمار کیا کہ ان سے بات نہیں لینی. یعنی اگر ہم 4 اور 3 کی نسبت بنائیں تو عربی میں سے رب کہتے ہیں، ہم کیا کہیں گے 25%، کہ 25% راوی ایسے ہیں کہ جو درست ہیں، 75% مولا علیہ السلام کی نگاہ میں درست نہیں ہیں، لہذا اس کی پہچان آپ لوگوں نے خود کرنی ہے. اب اس نقطے کو کہ وہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک روایت عام ہو ایک خاص ہو، ہم اس کو جو ہے وہ پریکٹیکل کیا ہے سمجھتے ہیں وضو کے کیا ہے بارے میں. اب وضو میں کتنے دفعہ چہرے کو دھونا ہے، کتنے دفعہ ہاتھوں کو دھونا ہے، اس بارے میں کیا مختلف روایات ہیں. تقریباً 6 طرح کی روایات ہیں، اور ہم جلدی جلدی جو ہے وہ 4 قسم کی کیا ہے روایات بیان کریں گے. سب سے پہلے جو اگر ہم وسائل الشیعہ میں چلے جائیں اور آپ وضو کے کیا ہے ابواب کھول لیں، تو پہلی روایت کیا ہے کہ جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قال الصادق واللہ ما کان وضوء رسول اللہ الا مرۃ مرہ، کہ اللہ کی قسم رسول خدا کا وضو کرنا فقط ایک دفعہ تھا، یعنی ایک دفعہ دھونا تھا اس میں. اور پھر مولا فرماتے تھے کہ یہ جو ایک دفعہ دھونا ہے وضو یہی وضو ہے. فقال ھذا وضوء لا يقبل اللہ الصلاۃ الا بہ، یہی وضو ہے، اسی سے اللہ کیا ہے نماز قبول کرتا ہے. اور پھر مولا فرماتے تھے کہ من تعدی فی وضوئہ، کہ جو اپنے وضو میں زیادہ کرتا ہے، یعنی ایک دفعہ دھونے کی بجائے 2 دفعہ دھو دیتا ہے، تو کان کناقضہ، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے اپنے وضو کو توڑ دیا ہے. اب یہ روایات 3 قسم کے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. 3 روایات ہیں، تینوں کا مطلب کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ وضو میں دھوتے تھے. اب آگے چلیں. اب اسی باب میں کیا ہے باب کے اندر آپ کو مختلف روایتیں ملیں گی. دوسری روایت کیا ہے کہ جس میں امام صادق علیہ السلام، یعنی یہ وہی پہلی روایت بھی امام صادق علیہ السلام سے تھی، یہ روایت بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے. فرمایا کہ فرض اللہ الوضوء واحدۃ واحدۃ ووضع رسول اللہ للناس اثنتین، کہ اللہ نے وضو میں تو ایک دفعہ دھونا فرض کیا ہے، لیکن رسول خدا نے لوگوں کے لیے 2 دفعہ قرار دیے. اور پھر یہاں پہ کیا فرماتے تھے
کہ فقط توضع رسول اللہ اثنتین اثنتین، کہ بتحقیق رسول خدا نے دو دو دفعہ دھویا ہے. یعنی پہلے روایت میں وہی روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے، وہاں پہ اللہ کی قسم کھا کے امام فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ دھوتے تھے. اب اس روایت میں کیا فرما رہے ہیں کہ دو دفعہ دھوتے تھے. اب اس میں سے کون سی روایت ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے، اس کا علم کیسے ہوگا؟ جب ہم دونوں کی روایتوں کے راویوں کو دیکھیں گے کہ کون سا راوی اس کا درست ہے کون سا درست نہیں ہے، پھر پتہ چلے گا. اور پھر آپ مزید آگے چلیں، ایک تیسری روایت ہے کہ جو ان دونوں سے مختلف ہے. اس میں امام کیا فرماتے ہیں کہ الوضو واحدۃ فرض، کہ وضو میں ایک دفعہ دھونا واجب ہے. وسنتان لا یؤجر، دوسری دفعہ دھونے پہ ثواب بالکل نہیں ملے گا. وثالثۃ بدعۃ، تیسری دفعہ دھونا بدعت اور حرام ہے. یعنی اس میں کیا فرمایا، دوسری دفعہ کو حرام نہیں کہا، فقط اتنا کہا کہ دوسری دفعہ دھونے پہ ثواب ہی نہیں ملتا. صحیح. ٹھیک ہے، یہ دونوں کے بالکل خلاف ہوگی. چوتھی طرز کی آپ کو روایت یہ بھی مل جائے گی کہ رویہ ان مرتین افضل، یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ دو دفعہ دھونا کیا افضل ہے. اب پانچویں چھٹی روایت بھی موجود ہے. یعنی یہ چار قسم کی روایات کے ایک میں ایک دفعہ دھونا واجب، دوسری میں دو دفعہ دھونا واجب، تیسری میں دوسری دفعہ دھونے کا کوئی ثواب اور اجر ہی نہیں ہے، چوتھی میں دوسری دفعہ دھونا کیا ہے، ثواب اور اجر اور افضل ہے. صحیح. اب ان چاروں روایات میں سے کون سی عام ہے کون سی خاص ہے کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے کون سی محکم ہے کون سی متشابہ ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ تب چلے گا جب مولا امیر علیہ السلام کے آپ کلام کی طرف جائیں گے کہ دیکھو 75% جو راوی ہیں وہ درست نہیں ہوتے، فقط 25% راوی آپ کے پاس ایسے ہیں کہ جنہیں صحیح پتہ ہوتا ہے کہ عام کیا اور خاص کیا. بہترین حاصل. لہٰذا راویوں کو دیکھنا پڑے گا تب جا کے آپ چلیں گے. لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں کہ بھی عوام کو ہم کہتے ہیں کہ وہ راویوں کی طرف خود ہی چل پڑیں تو بہت زیادہ غلطی میں مبتلا ہو جائیں گے. لہٰذا عوام کو جو آج کل کے راوی ہیں جو مولا کی کلام کو پڑھتے ہیں پھر اس کو شارٹ کٹ اور معنی میں توضیح المسائل میں لکھتے ہیں، ان سے جا کے ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو روایات کن راویوں کی ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، راوی پیچھے کون سے ہیں، تاکہ ہم مولا امیر کی کلام کے مطابق 75% جو راوی گڑبڑ ہیں ان سے ہم نہ لیں اور جو صحیح ہیں ان سے کیا ہے ہم دین کو لے لیں.